کہ نماز کا حکم کیا ہے اور نماز کی فضیلت کیا ہے، قرآنی آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آج ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ میرے نہایت ہی بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور ایمان کی شمع اپنے دل میں جلائے ہوئے غیور مسلمانوں، آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں میں جو آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہی بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 70 آیات میں بیان فرمائی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں بشارتیں بھی سنائی ہیں اور اسی بات کے چھوڑنے پر وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ تو چلیے آج کے ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قرآن کریم لا ریب بے عیب کتاب سے، کہ جہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان کی صفتوں میں سے ایک عمل وہ ہے جو آج کے جمعہ میں آپ حضرات سنیں گے۔ وہ عنوان کیا ہے کہ نماز کا حکم کیا ہے اور نماز کی فضیلت کیا ہے، قرآنی آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آج ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن پاک کو جب ہم کھولتے ہیں، پہلی سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ پہلے نمبر پر شمار نہیں کی جاتی، جہاں بھی آپ دیکھیں گے پوچھیں گے تو کہا جائے گا پہلی سورۃ البقرہ ہے، اور یہ سورۃ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کو پہلی سورت نہیں کہا جا رہا، پہلی سورۃ البقرہ کو کہا جا رہا ہے، اور پہلا پارہ الف لام میم کو کہا جا رہا ہے۔ الف لام میم سے پارہ شروع ہو رہا ہے، اور سورۃ البقرہ کی تیسری آیت ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقی کی یعنی کہ ایمان والے کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ ان میں دوسری نشانی جو ہے آج اسی پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ آیت سے پہلے والا جو جملہ ہے، فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی ہے، روشنی والی ہے اس کے لیے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اب پرہیزگار کون ہیں؟ ایمان والے۔ پرہیزگار کون ہیں؟ ایمان والے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے کے اندر 6 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ 6 صفتیں کیا ہے؟ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بن دیکھے ایمان لائے، کہ میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں میں کما حق ہوں اس پر یقین رکھتا ہوں اور اسی پر ایمان لاتا ہوں۔ اور اس کے بعد دوسری جو صفت ہے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھے۔ کیا کرے؟ نماز پڑھنے والا ہو، یہ دوسرے ایمان کی نشانی ہے۔ اور اسی پارے میں اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں نماز کتنی بڑا انعام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھ کے صبر کر کے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ استعینوا، مدد مانگو۔ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کس ذریعے سے مانگنی ہے؟ کون سے کام کرنے ہیں؟ کون سا کام کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ کون سا ہمارا دوست ہمارے پاس آ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں ہم کون سا اس کے لیے کھانا بنائیں گے جو وہ راضی ہو جائے گا اور ہم سے خوش ہو کر جائے گا، ہمیں دعائیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کس وجہ سے ہماری مدد فرمائیں گے؟ کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ کس چیز سے؟ صبر کرنا ہے آزمائشوں پر، صبر کرنا ہے دین پر چلنے پر، اور نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ تو ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اور اسی پارے میں اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یہ کام بڑا بھاری ہے، یہ کام وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ کام بڑا بوجھل ہے، نماز پڑھنا صبر کرنا یہ کام بڑا مشکل ہے، لیکن کن کے لیے مشکل ہے؟ کن کے لیے مشکل نہیں ہے؟ الا علی الخاشعین، ہاں ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے جو اپنے اس دل میں اس ٹکڑے میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، ان کے لیے ذرا بھی یہ کام مشکل نہیں ہے، نہ صبر کرنا مشکل ہے ان کے لیے، نہ نماز پڑھنا مشکل ہے۔ دوسرا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والا کون ہے، اور ان کے لیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو ایمان لائے گا، اعمال صالحہ کرے گا، اعمال صالح میں دو چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے بتلایا، نماز کو پڑھتا رہے گا اور کیا کرے گا؟ زکوٰۃ دیتا رہے گا، خرچ کرتا رہے گا، اس کے لیے اجر ہوگا عند ربهم، اس کے رب کے ہاں، اور کیا انعام ہوگا؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے، قیامت کے دن نہ کوئی ان کے لیے خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کے لیے پریشانی ہوگی، کس کے لیے؟ جو نماز پڑھتا ہوگا اور خرچ کرتا ہوگا۔ یہ تھی سورۃ بقرہ کی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں بتلایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کے علاوہ اور بھی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں نماز کا حکم کیسا ہے، آپ سورۃ مائدہ کو اٹھائیں گے تو سورۃ المائدہ کی یہ 12 نمبر آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، پیچھے ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان سے وعدہ لیا اور ان میں سے 12 سرداروں کو چنا گیا اور انہیں بتلایا گیا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیوں ساتھ ہوگا؟ اس لیے ساتھ ہوگا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا کہ ایمان والے کے ساتھ مدد تب ہوگی، ایمان والے کے ساتھ اللہ تب ہوگا اگر وہ نماز پڑھتا رہے گا اور زکوٰۃ دیتا رہے گا، زکوٰۃ بھی خفیہ بھی دے اعلانیہ بھی دے، زکوٰۃ دینے سے مراد خرچ کرنے والا ہو، جو اللہ نے مال دیا ہے اسے خرچ کرتا ہے، اور وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں اچھا قرض ادا کرے، اور کیا کرے؟ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کرے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم پر زندگی گزارے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، اس کے گناہوں پر قلم پھیر دیں گے، اور اس کے لیے انعام ہوگا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کے لیے انعام یہ ہوگا اسے باغات ملیں گے، محل ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ ایمان والے کے لیے، ایمان والا وہ جو نماز پڑھنے والا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اس کے لیے انعام ہے۔ اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ اتل ما اوحی الیک، پڑھ کر سنائیے امت کو جو وحی کی گئی آپ کی طرف کتاب میں، کیا اقیم الصلاۃ، اور نماز پڑھتے رہیے، اور نماز پڑھتے رہیے۔ نماز کی فضیلت کیا ہے؟ نماز کیا چیز؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے نا یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی ہے، حفاظت کرنے والی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم
کر رہے ہو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ کہ نماز خود بھی پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجیے اور اسی پر ثابت قدم رہیے، صبر کرتے رہیے، اور ہم آپ سے کوئی رزق کموانا نہیں چاہتے، رزق تو ہم دیں گے، روزی تو تمہیں ہم دیں گے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں۔ رزق کی وجہ سے، مال و متاع کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ اب نماز پڑھنی ہے، نماز یا اللہ نماز کا حکم آیا، قرآن کو کھولتے ہیں، یا اللہ نمازیں کتنی پڑھنی ہے؟ صرف صبح کی پڑھنی ہے یا صبح اور شام کی پڑھنی ہے؟ صبح اور عشاء کی پڑھنی، باقی نہیں پڑھنی؟ یا صرف صبح کی پڑھیں گے، کہیں گے بس کافی ہے یار، یہ کافی ہے، بس ایک ہی پڑھ لیں گے کافی ہے، بس یہی حکم ہے؟ یا قرآن ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیتا ہے یا کتنی نمازوں کا حکم دیتا ہے؟ اور نمازوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ آپ نماز پڑھیے۔ کب نماز پڑھیے؟ لدلوک الشمس، کہ جب سورج زوال ہو جائے، سورج ڈلنے لگے، واقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، ان للہ آیت ذہن سے نکل الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز پڑھیے کب؟ جب زوال ہو جائے، سورج ڈل جائے، اس وقت سے پڑھیے۔ کب تک؟ الی غسق کہ رات کے آ جانے تک، رات کے چھا جانے تک نماز پڑھیے، اور وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز پڑھیے اور فجر کی نماز پڑھیے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں واضح تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج جب غروب ہوگا، جب سورج ڈھلے گا، دوپہر کو جو زوال کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سے نماز شروع کریں گے، رات چھا جانے تک پڑھیں گے اور پھر صبح کی پڑھیں گے۔ اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے اوقات بتلائے، اور قرآن پاک دوسری جگہ پہ بتلا رہا ہے، کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نمازیں اپنے اپنے مقررہ وقت پر فرض ہیں، جو وقت نماز کا ہے اسی وقت فرض ہے۔ اب صبح سے ترتیب نہیں شروع فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس آیت میں کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز شروع کرنی ہے سورج کے ڈلنے کے بعد۔ کیوں؟ جب سورج ڈلتا ہے، ڈلنے کے ساتھ ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک عصر کا وقت نہیں آ جاتا، جب تک عصر کا وقت نہیں آ جاتا۔ اور عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج غروب نہیں ہوتا، اس وقت تک عصر کا وقت ہے۔ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مغرب کی نماز بھی آ گئی، اور عشاء رات تھوڑی سی چلے جانے کے بعد، رات جب چھا جاتی ہے اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو 4 نمازیں تو ہو گئی، سورج کے ڈلنے سے لے کر رات کے آنے تک 4 نمازیں یہ ہو گئی، اور آگے فرما دی وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز پڑھنی، اور صبح کی نماز پڑھنی ہے۔ صبح کی نماز کے ساتھ یہ بتلا دیا ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کی نماز ایسی ہے کہ جو پڑھو گے اس میں حاضر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ حاضر کیے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس ان قرآن الفجر کان مشہودا کے ضمن میں میں آیت یہ پیش کر رہا ہوں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ درمیانی نماز اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور صبح کی نماز کی بھی تاکید ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے باقی چھوڑنی ہے، باقی چھوڑ دینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت یہ بہت اہم وقت ہیں، اہم وقتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان نمازوں میں جو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے، جس کو کرامن کاتبین بولا جاتا ہے، دائیں اور بائیں کندھے بیٹھنے والے جو فرشتے ہیں، یہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ صبح آتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں، شام کو جو آتے ہیں صبح چلے جاتے ہیں، آتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے بتلا دیا، اللہ نے فرما دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا، آمنا
وصدقنا، ہم ایمان لائے اور یقین رکھتے ہیں۔ صبح کی نماز جب کھڑی ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، پہلی تکبیر جب کہیں اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں، صبح والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز جب کھڑی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو صبح والے چلے جاتے ہیں، رات والے شام والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ ان دو نمازوں کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی دیکھیے، جب فرشتے جو پہلے والے کھڑے ہیں انہیں بھی پتہ ہے مسجد میں پہنچ چکا ہے، مسجد میں آنے کا ثواب لکھ دیا انہوں نے، مسجد میں داخل ہونے کا اللہ سے دعا مانگی ہے، یا اللہ تجھ سے دعا مانگ کے برکتوں کی رحمتوں کی مسجد میں داخل ہوا ہے، یا اللہ اب تیرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہاں تک تو فرشتے نے لکھا، اتنی دیر میں دوسرا فرشتہ آیا، اس نے دیکھا یار یہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے آگے جھک رہا ہے، اس نے بھی وہی نماز پہلے نمبر پر لکھی۔ شروع ہوا ہمارا اعمال نامہ لکھنا، انہوں نے فرشتوں نے ہر روز کا صبح کا لکھنا شروع کیا تو پہلی سطر میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے آگے جھک رہا ہے، اللہ کے آگے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ اس نے بھی یہی لکھ کے وہ بھی یہ لکھ کر جا رہا ہے، آنے والا بھی یہ لکھ رہا ہے، اور عصر کے وقت بھی آنے والا بھی یہی لکھے گا اور جانے والا بھی لکھ کر جا رہا ہے۔ اس کو تو میں نے نماز پڑھتے ہوئے پایا، آیا تھا تو یہ اللہ تیرے آگے جھک رہا تھا، جب جا رہا ہوں پھر بھی تیرے آگے کھڑا ہے، اور آنے والا بھی کہتا ہے یا اللہ جب میں پہنچا تھا تو تیرے آگے کھڑا تھا، اب میں واپس آیا ہوں تو پھر تیری دربار میں کھڑا پا کے آیا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت رکھی ہے اس انسان کے لیے، کتنا نوازا ہے کہ ایک ہی فرشتہ لکھتا، ایک کام کر رہے ہیں نا، دو مرتبہ تو نماز عصر نہیں پڑھ رہے، 2 مرتبہ تو نماز فجر نہیں پڑھ رہے، 1 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، لکھا 2 مرتبہ جا رہا ہے، لکھا 2 مرتبہ جا رہا ہے، اور انعام 2 مرتبہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے عصر اور فجر جو ہے اس کی خصوصیت ہے۔ باقی نمازیں 5 پڑھنی ہیں، 5 نمازیں پڑھنے پر ثواب ہے، 5 نمازیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے۔ اب یہ تھا نماز پڑھنے کا حکم۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس ایمان والوں کے لیے عام خطاب ہے، عام خطاب ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا ہے۔ دیکھو وزیر اعظم صاحب خود اعلان کرنے کا کہیں اور اپنے بہت ہی قریبی اور جس کی پورے یعنی کہ پاکستانی لوگوں کے دلوں کے اوپر اعتماد ہو، یہ وزیر اعظم کا خاص آدمی ہے، اور یہ جو اعلان کر رہا ہے یہ 100% ایسے ہی ہوگا، 100% ایسے ہی ہوگا، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بڑے اعتماد والا آدمی ہے، تو پھر بھی اس اعلان کو سن کر کوئی آدمی وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، اور جس چیز کا اعلان کیا جا رہا ہے اس سے بچنے کا کہا جا رہا ہو تو اسے بچے نہ، وہ وائلیشن وہ یعنی کہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ کہا جائے گا، اس کا کہا مانا جائے گا کہ نہیں مجھے تو اعلان سنا نہیں تھا، میں نے تو پیغام سنا ہی نہیں ہے، یہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ اللہ رب العزت جو ساری کائنات کے خالق ہیں، جو ساری کائنات کے مالک ہیں، جو ہمارے رب ہیں، جو ہمیں پال رہے ہیں، جو ہمیں صبح اور شام نعمتوں سے نواز رہے ہیں، وہ اللہ کس سے اعلان کروا رہے ہیں؟ وہ اللہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اور ساری کائنات جس کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، ساری کائنات جس کے نبی ہونے پر نبوت پر ایمان لاتی ہے، وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نبی ایمان لانے والے ہیں، ہر مخلوقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اب وہی اللہ اپنے پیارے نبی سے اعلان کروا رہا ہے۔ کیا اعلان کروا رہا ہے؟ کس کے لیے کروا رہا ہے؟ وَقُلِّ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، کس کے لیے اعلان ہے؟ وَقُلِّ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اعلان ان کے لیے ہے وہ بندے اللہ کے جو ایمان لانے والے ہیں، وہ بندے اللہ کے جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اعلان ہے۔ اعلان کیا ہو رہا ہے؟ وَقُلِّ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے میرے وہ بندے جو مجھے ماننے والے ہو،
اے میرے وہ بندے جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، تمہیں اعلان سنایا جا رہا ہے، محبوب کی زبان سے تو سنایا جا رہا ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ نے دیا ہے، سنایا کس نے ہے؟ فرمایا وَقُلِّ، اے محبوب جی میرے بندوں میں اعلان کر دیجئے۔ کیا اعلان ہے؟ فرمایا کہ میرے بندوں کو بتلا دیجئے وہ نماز پڑھے اور اللہ کی راہ میں خفیہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرے۔ پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خرچ کر لو، نماز پڑھ لو، پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن ایسا ہوگا ولا بیع ولا خلال، وہاں کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، وہاں کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا مال نہیں ہے چلو تجارت کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں اپنا جانور بیچ دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں آج مال نہیں ہے آگے تجارت کو بڑھاتے ہیں، گندم پڑی ہے وہ بیچ دیتے ہیں، یہ گھر میں زیور پڑا ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں تو تم زندگی گزار رہے ہو، کہتے ہو اچھا یہ بیچ کر گزارا کر لیں گے، یہ بیچیں گے تو اپنا کاروبار دوبارہ چمکا لیں گے، یہ چلو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مال نہیں ہے، نہ زیور ہے نہ گندم ہے، کچھ بھی نہیں، گھر میں غلہ پڑا، کچھ بھی نہیں بیچنے والا، کوئی چیز بیچنے والی ہے نہیں۔ یار میرا جو فلاں دوست ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، جب بھی میں نے اس سے کوئی ضرورت کا اظہار کیا ہے، جب بھی وہ میری پریشانی کو دیکھتا ہے نا، میری پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی جان سے بڑھ کر میرا خیال کرتا ہے، چلو آج اس کے پاس چلتے ہیں، اسے جا کر بتلاتے ہیں کاروبار میں لاس آ گیا ہے، کاروبار نہیں ہے، کوئی کام نہیں، یار کام کرنا چاہتا ہوں، کچھ پیسے تو دے دو، کچھ پیسے تو دے دو۔ وہ دوست کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اچھا چل یار تو آیا ہے میرے پاس، میرا دوست ہے، میرا تعلق والا ہے، چل تجھے یہ پیسے دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہے اے میرے بندو میرے ماننے والو، مجھے اپنا رب جاننے والو، سن لو، نماز پڑھتے رہنا، نیک اعمال کرتے رہنا، میری راہ میں میرے بندوں میں تقسیم کرتے رہنا، کبھی اعلانیہ کبھی چھپ کر تقسیم کرتے رہنا۔ کل قیامت کے دن تمہارا بیچنا، تمہارا کوئی یار دوست کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ مت سوچو کہ کل قیامت کے دن بھی ہم تجارت کر لیں گے، کچھ دے دیں گے کچھ لے لیں گے، یوں نہیں ہوگا۔ وہاں بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہاں بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کچھ آپ کے پاس نہ زیور ہوگا نہ کچھ نہیں ہوگا، آپ تنے تنہا ہوں گے۔ یوں سمجھو کہ جیسے میں مر گیا، میں دنیا سے جا رہا ہوں تو ساتھ میرے پاس چاہے 50 تولے زیور پڑا ہو، میرے گھر میں 1000 من گندم پڑی ہو، میرے سینکڑوں جانور کھڑے ہو، بتلاؤ میرے ساتھ زیور جائے گا؟ جا رہا ہے؟ نہیں جا رہا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ بھائی یہ تو پچھلوں کا ہے، وہ تو ایک دوسرے کا سر کھولنے کے لیے تیار ہے، تو میرا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ میدان میں میں تو اس سے لے کر دکھاؤں گا، وہ تو پیچھے والے کا تھا، تیرا تو تھا ہی نہیں، تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ پاس نہیں ہے۔ وہاں تجارت کس چیز کی کرے گا میرے بندے؟ وہاں تیری تجارت نہیں چلے گی۔ یہ دنیا میں کما لے، دنیا میں میرے ساتھ تجارت کر لے، میرے ساتھ تجارت کر کے مجھے اچھے قرض دے دے، میرے پاس جمع کروا دے، کل قیامت کے دن تجھے مل جائے گا۔ اور یہ دوستوں والا بھروسہ بھی نکال دے دل سے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نہ باپ والد، نہ والدہ، نہ باپ، نہ ماں اور باپ دونوں اپنی اولاد کے کام نہیں آئیں گے۔ قرآن ہمیں بتلاتا ہے یہ سارے کے سارے کہیں گے جا 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 چلا جا، ایک نیکی بھی نہیں تجھے دے سکتے۔ وہ باپ جو دنیا میں سب کچھ لگا دیتا ہے، کہتا اچھا میرا بیٹا بچ جائے، میرا بیٹا بچ جائے، بیٹا نافرمان ہے، کہیں ایسا غلط کام کر بیٹھتا ہے تھانے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ باپ جو پیچھے کہتا میں نے نہیں جانا، وہ دعائیں دے رہا تھا، جب اسے پتہ چلا تو فوراً کہتا اچھا چل کوئی بات نہیں، میرا بیٹا ہے، چلو وہ پھر بن جائے گا، چلو میرے گھر میں ایک ہی بھینس کھڑی ہے بیچتا ہوں، چلو اپنے بیٹے کو چھڑوا کر تو آؤں، اپنے بیٹے کو چھڑوا کر تو آؤں۔ وہی بیٹا قرآن ہمیں بتلاتا ہے یہ باپ کام نہیں آئے گا، وہی بیٹا سوال کرے گا، وہی ماں جو خود نہیں کھاتی بیٹے کو کھلاتی ہے، اولاد کو کھلاتی ہے، وہ بھی نہیں نیکی دے گی۔ وہ بھائی جو اپنے بھائی پر جھگڑا ہے، بولتا نہیں ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو پیچھے بھاگ کر جاتا ہے، میرا بھائی ہے، میرا باپ شریک ہے، میرا ماں شریک ہے، میرا بھائی ہے، کون ہوتا ہے میرے بھائی کو یہ کہنے والا؟ ہمارا جھگڑا لاکھ صحیح لیکن ہمارے بھائی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، میرے بھائی کو کون ہاتھ لگانے والا ہوتا ہے؟ وہی بھائی کہے گا نہیں آج کے دن نہیں، بھائی آپ کو نیکی نہیں میں دے سکتا۔ باقی رہ گئی باتیں پیچھے، تو اس لیے
آج دنیا میں قرآن ہمیں اعلان کر کے بتلا رہا ہے وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ اے میرے بندو، ایمان والو، نماز پڑھتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اور اس دن کوئی بیچنا، کوئی یار دوست، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی میں نے 4-5 پڑھی تھی، تو ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بنی الاسلام کے جملے آتے ہیں کہ 5 چیزیں بنیاد ہیں، ان میں دوسری چیز نماز ہے۔ اس میں شہادتین کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس کے پاس ستون نہیں ہے، جس کے پاس ستون نہیں ہے، چھت کیسے ہوگی؟ چھت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ستون سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم یہ کھڑا کرتے ہیں، تمبو کو کھڑا کرتے ہیں، درمیان والا بانس نہیں ہے تو تمبو کھڑا ہوگا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کو روایت فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے امتیوں، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ 2 مرتبہ نماز کا خیال کروانے کے بعد کیا فرمایا؟ اتقوا ما ملکت ایمانکم، اللہ تعالیٰ سے اتقوا اللہ ما ملکت ایمانکم، اللہ تعالیٰ سے اپنے متحدوں کے بارے میں اور اپنی جو تمہارے دائیں ہاتھ کی سامان ہیں، ان کے لونڈیاں ہیں، غلام ہے، آج کے دور میں اپنے متحدوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا ہے۔ اور بھی سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں حدیث مبارکہ ہے جو نماز کی ایمان والوں کو تلقین کرتی ہے، حکم دیتی ہے۔ اور ایک آخر میں مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز کا حکم دیا اس کو یوں نہ سمجھے کہ بس فرضی ہے، بس کوئی بات نہیں، کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہ سے۔ میں نے آج دوبارہ پڑھا، پہلے بھی میں نے تفسیر میں پڑھا تھا، آج میں نے دوبارہ پڑھا، جس کی ایک نماز بھی اس کے ذمے ہو، اس نے پڑھی نہ ہو، اس نے پڑھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اور جس کے ذمے کئی نمازیں ہوں، نماز چھوڑنا یہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جیسی زندگی گزاریں، ایمان والے بن کے گزاریں، ایمان کے جو اعمال ہیں ان کے مطابق گزاریں یا اپنی منچاہی گزاریں۔ اب ہم میں سے ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے۔ پیغام اللہ کا جو ہم نے سن لیا، پہلے بھی سنا، آج سے ہم یہ عہد کر کے جائیں، یا اللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور مسجد میں پڑھیں گے، جہاں ہوں گے نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے۔ یہ آج ہم عہد کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس میں میرا فائدہ نہیں ہے، میرا فائدہ نہیں ہے، ہم میں سے جو آدمی کرے گا اسی کا فائدہ ہے، اسی کا فائدہ ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے۔